اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی من سار علی نہجہ الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت جو ہے وہ پچھلے 3 لیکچرز میں ہم نے کور کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس میں خاص طور پہ جو پچھلا لیکچر تھا اس میں سفر کے چند واقعات آپ کے سامنے آ گئے تھے۔ اس میں سب سے مشہور واقعہ ام معبد کا تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹرسٹک فیچر کو بہت اچھے طریقے سے ڈسکرائب کرتی ہیں، اور جن کی روایت جو ہے وہ مختلف کتب حدیث کے اندر جو ہے منقول ہے اور درجہ حسن تک پہنچتی ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا خاص طور پہ فزیکل وصف کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو اس میں ام معبد کی روایت کو ضرور استعمال کیا جاتا ہے اسٹڈی کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ میں نے پچھلی دفعہ بیان کی تھی۔ دوسرا میں نے سراقہ کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ بنو مدلج یا بنو مدلج دونوں پڑھتے ہیں اس کو، بنو مدلج قبیلے کا سراقہ تھا۔ نبی علیہ السلام کو قتل کے در پہ وہ تھا، اور نبی علیہ السلام کو قتل کر کے جو ہے وہ قریش نے جو 100 اونٹ کے انعام کا وعدہ کیا تھا کہ جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ لائے گا معاذ اللہ تو اس کو یہ انعام دیا جائے گا۔ تو اس انعام کی چاہت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے اس نے سازشیں کی تھیں، اور پھر جو واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا وہ بھی پچھلی دفعہ آ گیا، اور کس طرح اس کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرومس کی تھی، ایک بات بیان کی تھی، وہ کس طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں، ان کی دور خلافت میں جب سلطنت فارس فتح ہو گئی 2 عظیم ترین جنگوں کے بعد، یعنی جنگ قادسیہ اور جنگ نہروان کے بعد جو ہے سلطنت فارس ختم ہو گئی، اور مسلمانوں کا جو ہے وہ فارس جو ہے مسلمانوں کے اندر آ گیا، صحابہ کرام کے اندر آ گیا۔ تو اس وقت کے واقعے کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی کی تھی، وہ بھی کیسے حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی وہ ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا۔ تو اب انشاءاللہ ہم اسی اسٹوری کو آگے کیری فارورڈ کرتے ہوئے، یعنی اب ہم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دوسرے اہم پڑاؤ کی طرف، اور پوری کی پوری اسلامی تاریخ کو اگر 2 حصے میں بانٹا جائے کہ مکی اسلامی تاریخ اور مدنی اسلامی تاریخ، اور یہ بہت ہی ویلڈ کہہ لیجیے کہ ڈیمارکیشن ہے، بہت ہی مستند تقسیم ہے، اور بہت ہی معتبر طریقے سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے ہمیشہ سے۔ تو مدنی اسلامی زندگی اور مدنی ریاست اسلامی کے ابتدائی مراحل کی اسٹڈی کی طرف اب ہم لوگ بڑھ رہے ہیں، ہے نا؟ تو یوں کہہ لیجیے کہ اسلامی تاریخ کا جو دوسرا سب سے سنہرا باب ہے، یا دوسرا یوں کہہ لیجیے کہ فیز ہے، دوسرا سب سے اہم فیز ہے 2 فیزز میں سے، وہ اس کی اسٹڈی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت میں جو چند واقعات پیش آئے تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والہانہ محبت کی چند جھلکیاں بھی جو آپ کے سامنے آئیں، اور پھر ان کی جو فضیلت ہے اور ان کا جو فداکارانہ جذبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے ہے، اور ان کی جو محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے، وہ کس طرح بے مثال ہے، اس کی باتیں میں پچھلی دفعہ آ گئی تھیں۔ تو اب انشاءاللہ تعالی ہم اس مقام پہ بڑھ رہے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے کے اندر جو ہے وہ انٹری ہونے والی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے پہلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹری ہم مدینے کے اندر آپ کو دکھائیں اور اس تعلق سے پڑھیں، ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ مدینے کے اندر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہے اس کو کس طرح اینٹیسپیٹ کیا جا رہا تھا، ہے نا؟ تو اس لیے ہم نے ہیڈنگ جو دی ہے آپ کے سامنے، اگر اسکرین کو آپ دیکھ رہے ہیں تو مین وائل ان مدینہ، یعنی مدینے میں اس موقع پہ کیا سچویشن تھی، کیا صورتحال تھی، تو اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مدینے کے اندر انٹری کی ہے اس کے واقعات اور احادیث وغیرہ آج آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو سب سے پہلے تو آپ ذرا تاریخی وہ بات ذہن میں رکھیں کہ نبی علیہ السلام نے ہجرت کی ابتدا کب کی ہے؟ 1 ربیع الاول کو۔ 1 ربیع الاول ڈیٹ یاد رکھیں، بہت اہم ڈیٹ ہے۔ 1 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ابتدا کی ہے، ٹھیک ہے؟ اور 1 ربیع الاول سے 4 ربیع الاول تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں قیام پذیر تھے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ 3 دن کے اسٹے کے بعد وہ لوگ جو ہیں وہاں سے نکلے۔ تو 4 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن اریقیط کے ساتھ، ہے نا،
اور عبداللہ ابن فہیرہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں، اور عبداللہ ابن اریقیط جو گائیڈ تھا، اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ ہجرت کی شروعات کرتے ہیں غار ثور سے. تو 4 ربیع الاول کو نکلتے ہیں، اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ 11 یا 12 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبا پہنچتے ہیں. قبا جو ہے مدینے سے باہر کا ایک علاقہ ہے، تو اس کے بارے میں بھی ہم آج پڑھیں گے. تو تقریباً جو ہے وہ 8 دن لگا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈسٹینس ٹریول کرنے میں. اور جو ڈسٹینس ہے جہاں تک میرا علم ہے 400+ کلومیٹرس ہے مکے سے مدینے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ روٹ نہیں اختیار کیا ہے، تھوڑا یو ٹرن لے کے اختیار کیا، تو موسٹ پروبیبلی تقریباً جو ہے 500 کلومیٹر آپ نے ٹریول کیا ہے 8 سے 9 دن کے اندر میں. 8 سے 9 دن کے اندر میں، ٹھیک ہے نا. تو اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ مدینے میں اس موقع پہ کیا صورتحال تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار جو تھا مدینے میں، وہ جیسا میں بار بار آپ کو اسٹریس دوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ریفیوجی یا کسی مہاجر کی حیثیت سے مدینے میں نہیں جا رہے تھے، بلکہ مدینے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فرما رواں سمجھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہر اعتبار سے امیر تصور کر رہے تھے. گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ لینے والے جس طرح جہاں پناہ لی جاتی ہے وہاں تشریف لے جاتے ہیں، اس شان کے ساتھ داخل نہیں ہوئے ہیں، بلکہ امیر جب اپنے معمور کے پاس جاتا ہے، اپنی معمور قوم کے پاس جاتا ہے، تو جس شان کے ساتھ داخل ہوتا ہے اس شان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے مدینے کے اندر. تو یہ چیز تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے مد نظر رکھیں، اپنے ذہنوں میں اس بات کو واضح رکھیں، ٹھیک ہے نا. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے سے نکلنے کی اطلاع مدینے پہلے پہنچ چکی تھی، ٹھیک ہے نا. ابن ہشام وغیرہ نے اور ابن اسحاق نے، ظاہر ابن اسحاق پہلے کی کتاب ہے، ابن ہشام نے ابن اسحاق سے ہی بہت ساری چیزیں اخذ کی. تو ابن اسحاق نے بعض صحابہ کی مرویات سے یہ نقل کیا ہے کہ جب مدینے میں خبر پہنچ چکی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل چکے ہیں، تو ہر روز فجر کی نماز کے بعد مدینے میں صحابہ کرام کا ہجوم، انصار مدینہ کا ہجوم جو ہے، فجر کی نماز پڑھ کے جو ہے وہ مدینے کے باہر تشریف لے جاتے تھے، اور مدینے کے باہر خالی میدانوں میں انتظار کے لیے بیٹھے رہتے تھے. اور جب تک چلچلاتی دھوپ تقریباً 10 ساڑھے 10 11 بجے کی، اب یہ 10 ساڑھے 10 تو میں اپنے انداز سے بتا رہا ہوں، لیکن انہوں نے جو ہے بتایا کہ چاشت کے بعد اور زوال سے پہلے کا جو وقت، جس وقت دھوپ بہت شدت کی ہو جاتی تھی، اس وقت تک کھڑے ہو کر وہاں دھوپ کی شدت میں مدینہ کے تمام انصار جو ہیں وہ انتظار کرتے رہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ظاہر ہے اس زمانے میں فون وغیرہ تو تھا نہیں کہ اپنی لوکیشن وغیرہ بتاتے رہیں، تو یعنی انتظار وہاں یعنی آپ اس انتظار کی کیفیت سے ہی اندازہ لگائیے کہ انصار جو ہیں پناہ دینے کا تصور اپنے ذہن میں نہیں رکھے ہوئے تھے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے رہے ہیں، بلکہ ایک عظیم الشان بادشاہ اور امیر. بادشاہ جب میں کہہ رہا ہوں تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ عام سنس میں آپ بادشاہ کو لیں، لیکن ایک خاص معنی میں کہہ رہا ہوں. تو ایک بادشاہ اور ایک امیر اور ایک کہہ لیجیے کہ فرما روا کے منتظر تھے، ہے نا. وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ بس ایک کسی کو ہم نے پناہ دے رکھی ہے تو وہ آئیں گے تو ہم ان کو پروٹیکشن دیں گے، نہیں. یہ انتظار، یہ بے چینی اور یہ اضطراب اس بات کی سب سے بڑی علامت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے داخل ہونے سے پہلے اہل مدینہ کے قلوب کو فتح کر چکے تھے، ٹھیک ہے نا. تو روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ کرام، مدینے کے صحابہ راستے پر اس وقت تک بیٹھے رہتے جب تک دھوپ کی تپش ناقابل برداشت نہ ہو جاتی، پھر اپنے گھروں کو واپس پلٹ آتے. ابن سعد نے لکھا ہے کہ مہاجرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد میں دیر لگنے سے بہت پریشان اور بے چین ہو رہے تھے، ہے نا. ٹھیک ہے نا. یہ مہاجرین کون ہیں؟ جو پہلے سے مکہ میں مدینہ میں ہجرت کر کے پہنچ چکے تھے، ٹھیک ہے. تو سیرت سرور عالم میں لکھا ہوا ہے کہ مکے سے نکلنے کی اطلاع پاتے ہی لوگوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا منتظر ہو جانا اور دن چڑھے تک تپتی دھوپ میں، چلچلاتی دھوپ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ تکتے رہنا اس بات کی سب سے اولین علامت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا محبوب وطن چھوڑ کر کسی پناہ گزیں کی طرح، یعنی کسی اسائلم سیکر کی طرح نئی جگہ تشریف نہیں لے جا رہے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کو مقام ہجرت وہ ملا تھا جہاں کے لوگ آپ کی راہ میں اپنی آنکھیں اور جانیں بچھائے ہوئے آپ کے منتظر تھے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بات جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس شان کے ساتھ مدینے میں داخل ہوئے ہیں وہ اسائلم سیکر کی نہیں تھی، ہے نا. ٹھیک ہے. تو اور انصار مدینہ کا جو جذبہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے، اس کو بھی آپ ذرا غور کریں کہ
کس طریقے سے اپنی تمام مال و اولاد اور تمام اپنے علاقے اور اپنی معیشت اور اپنی اکانومی کو انہوں نے داؤں پہ لگا کے نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، بلکہ تمام اہل مکہ میں جتنے لوگ بھی ایمان قبول کر چکے تھے ان سب کو جو ہے تقریباً 300 ساڑھے 300 لوگ کو اپنے یہاں بلایا. اور ظاہر ہے کہ اس زمانے میں یعنی جب ایگریکلچرل پروڈکشن لمیٹڈ ہوتی تھی، جب وار وغیرہ جو ہے اس طرح کی ہوتی تھی جیسا آپ جانتے ہیں، ویسے میں اتنی بڑی پاپولیشن کو پناہ دینا اپنے یہاں یہ کوئی چھوٹا کام نہیں تھا. اس بات کو ذہن میں رکھیں، اور اس بات سے آپ ذرا تصور کریں کہ صحابہ کرام کا جو مقام ہے اسلام کے اندر اور انصار مدینہ کا جو مقام ہے اسلام کے اندر، وہ صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہو کر انہوں نے اپنی عملی حرکت سے یہ ثابت کر دیا کہ یقیناً وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہونے کے سب سے زیادہ حقدار تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو آگے چلتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو قباء میں آپ کی تشریف آوری ہوئی. قباء کا علاقہ جو ہے وہ مدینے سے باہر ہے. تو قباء کے علاقے میں لوگ جو ہیں وہ منتظر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن ظہر سے کچھ پہلے جو ہے لوگ واپس اپنے گھروں میں لوٹ جایا کرتے تھے جیسا کہ میں نے بتایا. تو نصف النہار کا وقت تھا، بالکل یعنی کہہ لیجیے کہ زوال کا وقت تھا، اور سب لوگ اپنے گھروں میں واپس لوٹ چکے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ تشریف آوری قباء میں ہوئی. تو قباء میں جب آپ کی تشریف آوری ہوئی تو اس تعلق سے واقعہ یوں ہے کہ دور ہی ایک کھجور کے درخت پہ ایک یہودی تھا جو مدینے کے اندر یہودیوں کی آبادی تھی، اور یہودیوں کے جو قبائل تھے مدینے کے اندر اور جو ان کا ڈیموگرافی تھا، اس کو ہم نے بہت اچھے سے تفصیل سے پہلے بتایا ہے. یعنی اگر آپ یاد کریں کہ معراج کے بعد واقعہ معراج کے بعد کے جو چیپٹرز ہم نے ڈیل کیے ہیں، جو لیکچرز ہم نے پڑھے ہیں، ان میں ہم نے بہت تفصیل سے مدینے کی ڈیموگرافی بتائی تھی. انفیکٹ انصار کی بھی ہسٹری بتائی تھی، یعنی کہ اوس و خزرج قبیلے کی ہسٹری کس طرح سے وہ ان کا اوریجنیشن یمن سے ہوا تھا، اور 400 سم تھنگ کے آس پاس وہ اس علاقے میں آ کے آباد ہوئے تھے. اور یہود جو ہیں وہ کس طریقے سے ان کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو نذیر، دونوں پڑھتے ہیں ان کو، اور بنو جن کو جنگ خندق کے موقع پہ جو ہے جلا وطن کیا گیا تھا. ذہن سے ان کا نام نکل گیا، سب سے مشہور نام وہی ہے، لیکن بالکل میرے ذہن سے نکل گیا، وہ تیسرا قبیلہ. تو جن کے بارے میں بہت کنٹروورسی بھی ہے، اور اورینٹلسٹ بہت اس پہ سوال اٹھاتے ہیں. جی بنو قریظہ، بالکل صحیح بات ہے، ایک دم ذہن سے نکل جاتا ہے ان کا نام. تو بنو قریظہ جو ہے یہ تیسرا اہم ترین قبیلہ تھا. تو ان کے بارے میں میں نے بتا رکھا تھا. تو یہودی جو ہے، ایک یہودی تھا، وہ اپنے پیڑ پہ چڑھا ہوا تھا، وہ کچھ کام کر رہا تھا. تو اس نے جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری دیکھی، تو اس نے بہت زور سے اعلان کیا کہ اے مدینے والوں، تمہارے بادشاہ کی تشریف آوری ہو چکی ہے. یعنی جو تمہارے بادشاہ ہیں وہ ان کی تشریف آوری ہو چکی ہے. تو جیسے ہی یہ اعلان سنا تو بنو عامر بن عوف وہیں قباء میں آباد تھے، اور قباء میں بنو عامر بن عوف کے ہی مکانات ہوا کرتے تھے. اور جیسے میں نے بتایا ہوگا غالباً کہ حضرت عمر وغیرہ جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے تو بنو عامر بن عوف کے ہی مکانات میں ٹھہرے تھے، اور اس کے بارے میں آگے اور تفصیلات آ جائیں گی. تو بنو عامر بن عوف کا علاقہ ہے قباء میں. تو بنو عامر بن عوف نے جیسے ہی یہودی کا یہ اعلان سنا تو 500 لوگ جو ہیں فوراً ہتھیاروں سے لیس ہو کے اور پورے بلند آواز سے تکبیرات کہتے ہوئے کچھ ہی لمحوں میں جو ہے اپنے گھروں سے نکل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کرنے چلے آئے. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر جو ہے اپنی سواریوں سے اتر کے کھجور کے درخت کے سائے کے نیچے جو ہے بیٹھ گئے. لوگ بہت تیزی کے ساتھ آپ کی طرف لپکے اور سلام عرض کرنے لگے، اور کچھ ہی لمحوں میں جو ہے تقریباً 500 لوگ جمع ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کرنے کے لیے. اور عرب میں یہ رواج تھا کہ جب کسی کو آپ پروٹیکشن دے رکھے ہوتے ہیں تو جب وہ آپ کے یہاں تشریف لاتا ہے تو وہ اپنے ہتھیاروں کے ساتھ اس کو ویلکم کرتے ہیں، تاکہ اس کو ایک ایشورنس ہو جائے کہ جی میرا پروٹیکشن اچھے طریقے سے ہوگا. ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ایشورنس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن عرب کا جو رواج تھا اس کا پاس رکھتے ہوئے بنو عامر بن عوف نے پورے ہتھیاروں وغیرہ سے لیس ہو کے 500 لوگ تکبیرات بڑی بلند آواز میں تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کرنے باہر آ گئے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں چند روز قیام کیا. اب یہ کتنے روز قیام کیا اس تعلق سے کچھ روایتیں مختلف ہیں، لیکن ہم بخاری و مسلم کی روایت پہ اعتماد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 دن جو ہے یعنی قیام کیا قباء کے اندر. بخاری و مسلم میں اور طبقات ابن سعد وغیرہ میں
14 दिन का बयान कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा में 14 दिन में बनु आमिर बिन औफ के इलाके में 14 दिन का क़याम किया। तो अच्छा हाँ, ये जो बनु आमिर बिन औफ का इलाका था कुबा में, उसमें बहुत सारे मुहाजिरीन ऑलरेडी प्रेजेंट थे। जैसा मैंने बताया कि हज़रत उमर वगैरह जो है वही तशरीफ़ फरमाते और बनु आमिर के बाज़ मकानात ऐसे थे जो खाली होते थे, जिसमें औरतें नहीं होती थी, तो उन मकानात को मखसूस कर दिया गया था, यानी कि नौजवान लड़कों के लिए, जो गैर शादीशुदा लड़के हैं उनको वहाँ ठहराने के लिए मखसूस किया गया था। तो इसीलिए उन मकानात को बैतुल अगराब भी कहते थे। बैतुल अगराब यानी कुंवारों का, नौजवान कुंवारों का घर। तो उसमें सारे मर्द वगैरह जो है वहाँ आराम करते थे और वहीं क़याम फरमाते थे। ये बनु कुबा का इलाका था जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एलानिया सबसे पहली जो है नमाज जुमा नहीं, अभी जुमा की बात नहीं कर रहे, नमाज जमात जो है यहाँ पढ़ाई, क्योंकि ज़ोहर के वक्त पहुँचे थे तो ज़ोहर के वक्त ही इनके इलाके में नमाज़ पढ़ाई गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एलानिया जो है, इससे पहले मक्के के अंदर तो एलानिया नमाज नहीं होती थी ना, एक आध मौके पर हज़रत उमर और हज़रत हमज़ा वगैरह की मौजूदगी में तो एक बार यानी कि मुज़ाहिमती तौर पे जो है नमाज अदा की गई थी, लेकिन आम रिवाज नहीं था कि एलानिया जो है जमात से नमाज होती। पहली एलानिया जमात से नमाज जो है पूरे अमन व इत्मीनान के साथ इसी कुबा के इलाके में, बनु आमिर बिन औफ के इलाके में हुई। जी अच्छा, तो जाहिर है कि इसी स्टे के दौरान जुमा का दिन भी आया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार जो है जुमा की नमाज जमात के साथ इसी इलाके में पढ़ाई। ठीक है, इस ताल्लुक़ से थोड़ी सी वजाहत मैं कर दूँ कि मैंने जैसा पहले भी बताया था आपको कि जुमा की नमाज की फ़र्ज़ियत हिजरत से पहले हो गई थी, और आपको याद हो कि मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने सबसे पहली जुमा की नमाज़ पढ़ाई है। यानी इस्लामी तारीख़ में द फर्स्ट पर्सन टू लीड द कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर ऑफ फ्राइडे इज़ मुसअब बिन उमैर, नॉट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि उस वक्त मुसअब बिन उमैर मदीना में तशरीफ़ फरमा थे और रसूलुल्लाह मक्का में तशरीफ़ फरमा थे और जुमा की फ़र्ज़ियत का हुक्म नाजिल हो गया था और मदीने के अंदर तकरीबन 40 लोग जो हैं वो मुसलमान हो चुके थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखवा भेजा कि मुसअब बिन उमैर जो हैं वो नमाज़ पढ़ाएं मदीने के अंदर। तो पहली नमाज जुमा जो है मुसअब बिन उमैर ने पढ़ाई, पहला खुतबा भी जुमा का जो है मुसअब बिन उमैर ने दिया था। और उस ताल्लुक़ से जुमा की जमात के ताल्लुक़ से मिनिमम गिनती कितनी रिक्वायर्ड है, इस पर एक छोटा सा फ़िक़ही मज़मून भी आपके सामने वहाँ बयान कर दिया था मैंने। लेकिन अभी तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा कराम के सवाद आज़म ने, यानी मेजॉरिटी ऑफ सहाबा कराम ने जुमा की नमाज जमात से नहीं पढ़ी। ठीक है ना। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा से निकलने लगे हैं तो बनु सलमा के इलाके में पहुँचे, तो थोड़ा सा आगे है, तो वहाँ जुमा का वक्त हो गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस इलाके में जुमा की पहली नमाज जो है वो पढ़ाई। ठीक है, इस मस्जिद का नाम जो है, पहले ये मस्जिद जो है वादी रानूना नाम से मशहूर थी ये वादी जिसमें ये मस्जिद थी। इस मस्जिद को मस्जिद खुबैब कहा जाता था, मस्जिद खुबैब। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद में पहली जुमा की नमाज़ पढ़ाई तो इसको मस्जिद जुमा कहा जाने लगा और आज भी इस मस्जिद को मस्जिद जुमा कहा जाता है। कुबा के पास बनु सलमा के इलाके में जो है ये मस्जिद आबा है और आज भी इसको मस्जिद जुमा कहा जाता है। ठीक है, आगे चलिए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु हज़रत अबू मसऊद अंसारी रज़ी अल्लाहु अन्हु की रिवायत से मालूम होता है कि जुमे की फ़र्ज़ियत का हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिजरत से कुछ मुद्दत पहले मक्का मुअज़्ज़मा में नाजिल हो चुका था। ये बातें मैंने पहले बता रखी है, लेकिन उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर अमल नहीं कर सके थे क्योंकि मक्के में कोई इज्तिमाई इबादत करना मुमकिन नहीं था। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हिजरत करके मदीना मनव्वरा पहुंच चुके थे ये हुक्म लिखवा भेजा कि वहाँ जुमा कायम करें। ठीक है ना जी। किन्हीं भाई का कोई सवाल है क्या? मोहम्मद शब्बीर अहमद अजरीज हैंड। जी चलिए, अगर सवाल नहीं है तो इंशाल्लाह लास्ट के लिए बचा के रख लीजिए और इंशाल्लाह आखिर में पूछ लीजिए। तो ये हुक्म जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसअब बिन उमैर को लिखवा भेजा था और मुसअब बिन उमैर ने मदीने में नमाज जुमा पढ़ाई थी। ठीक है ना। एक और बात यहाँ पे नोट करने की है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमा की नमाज की फ़र्ज़ियत का हुक्म मदीने में भेजने से पहले ही सहाबा कराम ने जो मदीने के अंदर थे उन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम लोगों को हफ़्ते में एक दिन इज्तिमाई इबादत करनी चाहिए, हफ़्ते में एक दिन मिलना चाहिए और इज्तिमाई इबादत करनी चाहिए। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मौजूद नहीं थे, न मसला बताने के लिए कोई रहबर था,
تو ان لوگوں نے آپسی مشورے سے یہ طے کیا کہ ہم لوگ ہفتے میں ایک دن ملیں گے اور عبادت وغیرہ کیا کریں گے اپارٹ فرام فرض نماز جو وہ پڑھتے تھے 5 وقت، ٹھیک ہے نا. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کو ذوق اسلامی کی بہت صحیح سمجھ موجود تھی. یعنی جب حکم نہیں بھی نازل ہوتا تھا تو بھی صحابہ کرام اپنے ذوق سے، اپنے وجد سے، اپنے یعنی اسلامی فہم سے یہ سمجھ جاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی مقصود اور منشا جو ہے وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز. ایک اور چیز جمعہ کے تعلق سے، چونکہ جمعہ کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ جو پڑھایا اس سلسلے میں بات ہو رہی ہے، تو یہ یاد رکھ لیجئے کہ جمعہ جو ہے وہ ایک خالص اسلامک ٹرم ہے. اس سے پہلے جو ہے یوم العربہ یا یوم العروبہ کہتے تھے عرب جو ہے جمعہ کے دن کو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کا نام جمعہ رکھ دیا تو آج تک جو ہے اس کا نام جمعہ قرار پایا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور چیز جمعہ کے سلسلے میں بہت اہم ہے کہ یہ شعائر اسلامی میں سے ہے. یعنی جس طرح یہود کے دین کا شعار جو ہے ہفتے کا دن یعنی سنیچر کے دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یعنی خدا کی عبادت کے لیے مخصوص کرتے تھے، عیسائی بھی جو ہے وہ اپنے گاڈ کی عبادت کے لیے جو ہے وہ انہوں نے سنڈے کا دن مخصوص کیا، اسی طرح اسلامی شعار میں، اسلامی سمبولائزیشن میں، اسلامک سمبولزم میں جمعے کے دن کی بڑی اہمیت ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اسلام کے شعار میں سے ہے، اسلام کی ڈیمارکیٹنگ فیچرز میں سے. تو کسی بھی اعتبار سے جمعہ کی نماز کی اہمیت جو ہے کم نہیں ہے، بلکہ تمام نمازوں سے زیادہ اہم ہے جمعہ کی نماز. یعنی تمام فرض نمازیں تو اپنی جگہ بہت 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 اہم ہیں، لیکن ان سب سے بھی زیادہ جو ہے جمعہ کی نماز کی اہمیت ہے. ٹھیک ہے نا. چنانچہ کتب احادیث میں یعنی احادیث کی کتابوں میں بہت کثرت سے وہ روایتیں موجود ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کی نماز جو ہے وہ فرض عین ہے ہر مسلمان کے اوپر. ایکسیپشن ہے کہ وہ عورت نہ ہو، بچہ نہ ہو، غلام نہ ہو، مسافر نہ ہو اور مریض نہ ہو. یعنی 5 ایکسیپشن ہیں. ان کے ماں سوا ہر بالغ مرد آزاد مومن پہ جمعہ کی نماز اجتماعی طور پہ جماعت کے ساتھ ادا کرنا فرض عین ہے. اس سے یہ بہت بڑا فرض ہے. یعنی میں نہیں جانتا کہ اس سے بڑا کوئی فرض جو ہے انڈیویجول لیول پہ کوئی دوسرا فرض ہے. ٹھیک ہے. عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے منقول ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ ہر اس شخص پہ فرض ہے جو اس کی اذان سنتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہی وجہ ہے کہ فقہائے اسلام کا، تمام اہل سنت کے تمام طبقات کا، تمام ائمہ اہل سنت کا اس بات پہ اجماعی اتفاق ہے کہ جمعہ کی نماز فرض عین، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. جی میری آواز جو ہے وہ سبھی کے لیے بریک ہو رہی ہے یا صرف کچھ لوگوں کے لیے بریک ہو رہی ہے؟ چلیے کلیئر ہے نا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. کنٹینیو کرتے ہیں نا انشاءاللہ. جن بھائیوں کا بریک ہو رہا ہے وہ اپنے سائٹ جو ہے نیٹ ورک کو تھوڑا دیکھ لیں. جی ٹھیک ہے. چلیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ابو داؤد وغیرہ میں مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کی نماز ہر اس شخص پہ فرض ہے جو اس کی اذان سنتا ہو. جابر بن عبداللہ اور حضرت ابو سعید خدری سے منقول ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے تم پہ نماز جمعہ کو فرض کیا ہے. یعنی سنن البیہقی کی روایت ہے یہ. البتہ ایکسیپشن جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے عورت کے لیے، بچے کے لیے، غلام کے لیے اور مریض اور مسافر کے لیے. ٹھیک ہے نا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے لیے نکلنا ہر بالغ پہ واجب ہے. یہ سنن نسائی کی روایت ہے. ٹھیک ہے نا. ایک اور حدیث ہے جو دارقطنی وغیرہ اور بیہقی وغیرہ میں منقول ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس پہ جمعہ کی نماز فرض ہے، الا یہ کہ وہ عورت ہو یا مسافر ہو یا غلام ہو یا مریض ہو. یعنی اتنی واضح تصریحات موجود ہیں قرآن و حدیث کے اندر جس سے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کی نماز ہر صورت میں فرض ہے انسان کے اوپر. ٹھیک ہے. چلیے تو جمعہ کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے جیسا کہ اب یعنی پہلے بھی میرا طریقہ رہا اور آگے بھی رہے گا انشاءاللہ. خاص طور پہ مدنی دور میں یہ چیز کہ اگر کوئی اہم واقعہ پیش آئے گا سیرت کے اندر تو اس سے ریلیٹڈ مضامین جو ہیں، اس سے ریلیٹڈ جو اسلامک انفارمیشن نیسسری ہیں وہ آپ کو دی جائیں گی انشاءاللہ. تو اگر کبھی جو ہے وہ جنگ بدر آئے گی تو جنگ کے جو قوانین ہیں اسلام کے اندر، جو مال غنیمت کے قوانین ہیں وہ سارے آپ کے سامنے آئیں گے. پھر کبھی زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم نازل ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو زکوٰۃ کی جو بنیادی باتیں ہیں، ڈیٹیلڈ نہیں، ظاہر ہے ڈیٹیل میں اگر ہم چلے جائیں گے تو پھر یہ ٹاپکس ہٹ جائیں گے. بنیادی چیزیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی، جس طرح نماز کے تعلق سے بھی آپ کے سامنے پیچھے آ چکی ہیں. ٹھیک ہے نا.
تو جمعہ کے تعلق سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تلقین کی، اور قرآن میں سورہ جمعہ جو ہے ایک یعنی جمعہ کے نام سے ہی نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ کا واضح حکم ہے جو آپ خطبوں میں اور مختلف موقعوں پہ سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کیا ایمان والوں جب تمہیں نماز جمعہ کی ندا دی جائے، یعنی جب نماز جمعہ کے لیے اذان دے دی جائے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت اور تمام دنیاوی کام چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کی مزید تاکید کہ جیسے ہی جمعہ کی اذان ہو اس کے بعد تمام خرید و فروخت اور تمام دنیاوی کام کاج کو چھوڑ دیا جائے اور جمعہ کی تیاری میں لگ جایا جائے۔ اس پہ فقہا نے لکھا ہے کہ جمعہ کی اذان جیسے ہی ہو جائے تو اس کے بعد خرید و فروخت یا دنیاوی کام کرنا حرام ہے، اور جمعہ کی تیاری میں لگ جانا جو ہے وہ واجب ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا؟ اس سے مراد اذان ثانی ہے، پہلی اذان نہیں ہے، کیونکہ اذان ثانی جو خطبے سے پہلے ہوتی ہے وہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی تھی۔ بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک اذان پہلے بھی جو ہے وہ رکھی تاکہ لوگوں کو اس کا اندازہ ہو جائے، اور آج تک وہ سنت قائم ہے۔ تو اذان ثانی مراد ہے، یعنی دوسری اذان جو ہوتی ہے جو امام خطبے کے لیے چڑھتے ہیں اس سے پہلے جو اذان ہوتی ہے نا وہ اذان مراد ہے، یعنی اس اذان کے بعد تمام خرید و فروخت تمام دنیاوی کام مطلقاً حرام ہے، اس پہ فقہا کا اتفاق ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اور بھی جمعہ کے تعلق سے بہت سارے آداب ہیں جو یہاں پہ بیان کرنا ضروری نہیں ہے، نہ ہی یہاں موقع و محل اس کے مطابق ہے، لیکن بتانا یہ ضروری ہے کہ جمعہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے اسلام کے اندر، اور اس سے اجتماعیت قائم ہوتی ہے، اس سے اسلام کی شان و شوکت جو ہے اہل کفر کے اوپر ظاہر ہوتی ہے، اس سے اسلام کی اجتماعیت اور مضبوطی کا اظہار ہوتا ہے، شعار اسلام میں سے ہے، لہٰذا اس کو کسی صورت میں بھی ترک کرنا چھوڑنا جو ہے جائز نہیں ہے، یہ اسلام کے سمبولس میں سے ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس امت کا امتیاز کیا ہے دوسری امتوں کے اوپر، اور جتنا اہتمام اس امت نے جمعہ کا کیا ہے دوسری کسی امت نے اپنے دن کا نہیں کیا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی اس امت کا امتیاز ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ترین سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو جی سلائیڈ اس لیے نہیں بدل رہی کہ اس سلائیڈ یہی سلائیڈ ہے بس، اس میں نے صرف سب ٹاپکس لکھ رکھے ہیں کہ 6-7 ٹاپک جو آج ہم کور کریں گے۔ دیکھیے پہلا ٹاپک دا ویٹنگ آف پیپل آف مدینہ، یہ کور ہو گیا۔ دا ارائیول ان قبا اینڈ اناؤنسمنٹ، یہ کور ہو گیا۔ اسٹے ان قبا، یہ بھی کور ہو گیا۔ پریئنگ دا جمعہ صلاح، یہ بھی کور ہو گیا۔ امپورٹنس آف جمعہ، یہ کور ہو گیا۔ انٹری انٹو مدینہ انشاءاللہ تعالیٰ جو اگلا پوائنٹ ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہی سلائیڈ ہے آج، سلائیڈ چینج نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سالم کے علاقے میں نماز جمعہ پڑھا لی اور نماز جمعہ کے بعد وہاں سے نکلنے لگے تو بنو سالم کے لوگوں نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی کمان جو ہے، اونٹنی کی جو وہ ہوتی ہے یعنی رسی ہوتی ہے، اس کو پکڑ لی اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے یہاں تشریف فرما ہو جائیں، آپ ہمارے یہاں قیام پذیر ہو جائیں، ہم تعداد میں بھی بہت زیادہ ہیں، ہتھیار وغیرہ بھی ہمارے پاس ہیں، اور ہم آپ کی بہت اچھی پروٹیکشن کر سکتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو یعنی میری اونٹنی جو ہے اس کو چھوڑ دو، کیونکہ میں نے بھی اس کو کوئی اشارہ نہیں دیا ہے، اور یہ اللہ کے حکم سے چلے گی، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوگا، جس گھر میں میرا قیام لکھا ہوگا وہاں جا کر یہ رک جائے گی۔ چنانچہ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بنو سلمہ کے علاقے سے آگے بڑھے تو جس بھی قبیلے کا جس بھی خاندان کا علاقہ آتا وہ لوگ آپ کی اونٹنی کو پکڑ لیتے اور درخواست کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں پلیز آپ تشریف فرما ہو جائیے، ہم آپ کی بہت بہترین طریقے سے تحفظ کریں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو یہی جواب دیتے کہ خلو سبیلھا فانھا مأمورۃ، کہ یہ اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جا چکا ہے، لہٰذا جہاں بھی اللہ کی مرضی ہوگی وہیں جا کے یہ رک جائے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ اس سے ایک سائیڈ پوائنٹ پھر سے نوٹ کیجئے کہ کس طرح جو ہے بعض یعنی بہت سارے قبائل جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر بڑھ کے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں رکھنا چاہتے تھے، کوئی اس کام کو بوجھ نہیں سمجھ رہا تھا، اور یہی انصار مدینہ کی اور یہی جو ہے وہ مدینہ کے لوگوں کی خاصیت تھی کہ آج تک آپ دیکھیں کہ یعنی جو لوگ بھی حج کرنے جاتے ہیں وہ اہل مدینہ کے اخلاق اور ان کے طور طریقے سے آج بھی بہت متاثر ہو کے واپس آتے ہیں۔ یعنی یعنی لوگ تو ہر جگہ کے اچھے ہیں، لیکن اہل مکہ کے مقابلے میں آج بھی اہل مدینہ جو ہیں وہ زیادہ با اخلاق اور باذوق لوگ ہوتے ہیں، بہت زیادہ مدد کرنے والے ہوتے ہیں، بہت بہترین مہمان نواز ہوتے ہیں، اور جو شخص بھی آپ کے گھروں سے حج کرنے جائے گا وہ اس تجربے اور مشاہدے کو ضرور آپ کے سامنے بیان کرے گا
کہ اہل مدینہ آج بھی اخلاقی اعتبار سے مہمان نوازی میں باقیوں سے بہت بہتر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ وہی برکت ہے، یہ وہی، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی پسند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا حسن سلوک اللہ تعالیٰ کبھی بھی رائے گاہ نہیں جانے دیتا. یعنی جس نے ایک لمحے کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، اللہ نے اس کو نوازا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شدت کے ساتھ محبت ہے، اس درجے محبت ہے کہ اگر کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رتی برابر بھی فائدہ پہنچایا ہے، اللہ نے اس کا بدلہ اس کو ضرور دیا ہے. اس کی سب سے بہترین اگزامپل دیکھ لیجیے. بہت بڑا دشمن اللہ کا، بہت بڑا دشمن جس پر قرآن میں لعنت نازل ہوئی، ابو لہب، ٹھیک ہے نا، جس پر قرآن میں لعنت نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمنوں میں سے ایک، ٹھیک ہے نا. لیکن اس نے ایک کام ایسا کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے تو اپنی باندی صوبیہ کو جو ہے وہ خوشی سے آزاد کر دیا تھا کہ جاؤ محمد کو دودھ پلاؤ، کیونکہ ظاہر چچا تھا اس وقت، اور اس وقت تو محبت تھی، اس وقت تو کوئی دشمنی تھی نہیں. اور بنو ہاشم ویسے بھی آپس میں بہت محبت کیا کرتے تھے، اور جو خاندانی محبت کا جذبہ ان کے یہاں بہت زیادہ تھا. تو یہ وہ عمل تھا جس کے بارے میں مسند احمد وغیرہ میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے خواب میں ابو لہب کو دیکھا تو کہا کہ تم نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کا تمہیں کچھ فائدہ بھی ہوا؟ تو کہا کہ بہت شدت کے عذاب میں مبتلا ہوں، بہت شدید عذاب میں مبتلا ہوں، ایک لمحے کے لیے بھی جو آزادی نہیں ملتی. ہاں، سوموار کا جب دن ہوتا ہے، منڈے کا جب دن ہوتا ہے، تو اس کی شام میں جو ہے، اس کی صبح میں جو ہے مجھ پر سے عذاب ہٹا لیا جاتا ہے، اور مجھے ایک انگلی بھگا کر پانی دے دیا جاتا ہے تاکہ میں اسے چوستا رہوں، اور مجھے پانی پلایا جاتا ہے. آپ ذرا تصور کریں جہنم کے اندر کسی کے لیے اتنی بڑی پریویلیج کس لیے حاصل ہوگی، اور وہ بھی اللہ کا اتنا بڑا دشمن، اس سے عذاب ہٹ جائے، یہ تصور ہی سے بالا تر بات ہے. اچھا، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، لیکن یہ روایت جو ہے بخاری میں بھی منقول ہے موقوفاً، اور مسند احمد میں مرفوعاً موجود ہے، اور حسن بھی ہے، بخاری کی روایت صحیح بھی ہے، تو اس لیے اس میں کوئی پرابلم کی بات نہیں. تو یعنی ایک صبح جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے قیامت تک کے لیے ابو لہب جیسے اللہ کے دشمن پہ سے جو ہے وہ عذاب ہٹا لیا جاتا ہے، اس گھڑی میں، جس گھڑی میں اس نے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسن سلوک کیا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند ہے کہ جس نے بھی، میں آگے کئی بار پوائنٹ آؤٹ کراؤں گا آپ کو، جس نے بھی ایک لمحے کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو لازماً جو ہے وہ نوازا ہے. یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابو سفیان پوری زندگی لڑتا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، پوری زندگی ابو سفیان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چالیں چلی، اور کتنے مسلمانوں کو قتل کیا، اور کتنی جو ہے نافرمانیاں کی، اور کتنی بار جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کی. لیکن ایک موقع تھا مکے کے اندر جب ابو جہل نے سیدہ فاطمہ کو تھپڑ مار دیا تھا، بچی تھی سیدہ فاطمہ، روتے ہوئے جو ہے، بچی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں، شکایت کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ ابو سفیان کے پاس، حالانکہ ابو سفیان کافر تھا اس وقت، ابو سفیان کے پاس جاؤ اور بتاؤ کہ ابو جہل نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا. جب وہ روتی ہوئی فاطمہ جو ہے ابو سفیان کے پاس گئیں اور کہا کہ ابو سفیان میرے ابا نے آپ کے پاس بھیجا ہے، اور ابو جہل نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا. ابو سفیان نے جو ہے گھر سے نکلا اور ابو جہل کے پاس پہنچا، اس کا گریبان پکڑا اور فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس کے تھپڑ لگاؤ. تو سیدہ فاطمہ نے کہا کہ میں، بعض روایتوں میں آتی ہے کہ تھپڑ لگائے. تو ابو جہل جیسے سردار کو ابو سفیان نے تھپڑ لگوا دیا، حالانکہ وہ کافر تھا، حالانکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، لیکن ایک لمحے کے لیے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسن سلوک کیا. چنانچہ بہت سے علماء لکھتے ہیں کہ سارے کفار ایک کے بعد ایک مرتے چلے گئے، سب ذلیل ہوتے چلے گئے، سب ختم ہوتے چلے گئے. ابو سفیان زندگی بھر چالیں چلتا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا آخر تک، اور پھر آخر میں ایمان کی توفیق دے دی، اور پھر جو ہے وہ اس کا ایمان بڑھتا چلا گیا، اور بعد میں وہ صحابہ کے زمرے میں شامل ہو گیا، اور جنگ یرموک وغیرہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بہت ہی بہادری کے ساتھ جنگیں لڑی، اور بہت سے فتوحات میں جو ہے شامل ہوئے. تو رضی اللہ عنہ، تو پتہ یہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لمحے کا بھی حسن سلوک جس نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑا نہیں ہے، اس کو رائے گاہ نہیں جانے دیا. تو آپ ذرا تصور کریں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے پوری زندگی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نیچھاور کر دی، ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اپنا مال، اپنی اولادیں ذبح کروا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ان لوگوں کے بارے میں تصور کریں جنہوں نے اپنا پورا کا پورا جو ہے معیشت اور پوری کی پوری ڈیفنس سسٹم کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا. ان لوگوں کے اجر و ثواب کا کیا اللہ کے یہاں رتبہ ہوگا، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز میں سے ایک بہت بڑا جو ہے وہ یہ ہے. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے میں داخلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر مدینہ پہنچتے ہیں
تو آپ کا استقبال جس جوش و خروش اور جس والہانہ انداز میں کیا جا رہا تھا وہ بے نظیر تھا۔ عرب میں نہ اس سے پہلے کبھی اس طرح کا استقبال ہوا تھا، نہ اس کے بعد کبھی اس طرح کا استقبال ہوا ہے۔ چنانچہ بخاری مسلم اور مسند احمد میں ایک روایت آتی ہے جس میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم مدینے پہنچے، دھیان سے سنیے اس حدیث کو، کہ جب ہم مدینے پہنچے تو لوگ ہمارے استقبال کے لیے سڑکوں پر نکل آئے، چھتوں پر ایک کے اوپر ایک چڑھ گئے، خدام اور لڑکے راستوں میں دوڑ لگاتے ہوئے نعرہ تکبیر لگا رہے تھے، اللہ اکبر کی گونج سے پورا مدینہ جو ہے گرج رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے کہ نعرے چاروں طرف دیے جا رہے تھے۔ بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہو کر مجمع نے گھیر رکھا تھا، اور لوگ اونچی اونچی جگہوں پہ چڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کر رہے تھے۔ بعض لوگ چھتوں پہ چڑھ گئے تھے، بعض لوگ پیڑوں کے اوپر چڑھ گئے تھے، بعض لوگ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہے تھے، اور ہر طرف یہ شور تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو گئی ہے۔ طبقات ابن سعد وغیرہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے آج تک کبھی ایسا روشن اور بابرکت دن نہیں دیکھا جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائیں۔ اہل مدینہ استقبال کے لیے امڑ پڑے تھے، ایک کے اوپر ایک چڑھ گئے تھے، عورتیں چھتوں پر چڑھ گئی تھیں۔ بخاری میں براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل مدینہ کو کبھی اس قدر خوش و خرم نہیں دیکھا گیا جس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے دن دیکھا تھا۔ عورتیں چھت پہ چڑھ کر یہ گیت گا رہی تھیں، اور یہ گیت بہت مشہور ہے، یہ شعر جو ہے بہت مشہور ہے۔ اس کو آپ لوگ چاہے تو یاد کر لیجئے، چاہے تو یعنی سن لیجئے دھیان سے، کہ عورتیں پڑھ رہی تھیں طلع البدر علینا، یعنی ہم پہ جو ہے وہ 14ویں کا چاند اگ آیا ہے، من سنیات الوداع، ودا ایک وادی کا نام ہے، یعنی سنیات وادی سے ہم پہ جو ہے وہ 14ویں کا چاند اگ آیا ہے۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، جب تک اللہ کا نام لیا جائے تب تک ہم پہ شکر کرنا واجب ہے۔ اور یہ بہت مشہور شعر ہے، طلع البدر علینا، یہ کوئی بھی کہے تو سمجھ میں آ جاتی ہے، یعنی کہیں بھی اگر یہ لکھا دیکھیں طلع البدر علینا تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گرینڈ انٹری مدینہ کو سگنیفائی کرتا ہے۔ یعنی شعراء جو ہیں وہ یہ ورڈ کہہ کے شعر کے اندر، عربی اشعار کے اندر اگر کسی نے کہہ دیا طلع البدر علینا تو یہ اس گرینڈ انٹری کو سمبلائز کرتا ہے، پوری بہترین پکچر کو آپ کے مائنڈ میں لے آتا ہے۔ تو باقی اور کسی چیز کو ڈسکرائب کرنے کی ضرورت نہیں، اگر یہ شعر کا یہ حصہ پڑھ دیا جائے تو لوگ جو ہیں وہ لوگوں کا ذہن اس بات کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ بعض عورتیں یہ شعر پڑھ رہی تھی ایھا المبعوث فینا جئت بامر المدعا، کہ اے وہ شخص جو ہمارے درمیان مبعوث کیا گیا ہے، ہمارے درمیان بھیجا گیا ہے، آپ ایک ایسی چیز کے ساتھ آئے ہیں، یعنی آپ ایک ایسی منصب لے کر آئے ہیں جو واجب الاطاعت۔ اب ظاہر ہے ترجمے میں وہ زور و وزن باقی نہیں رہتا، لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ باتیں آ جائیں۔ بعض عورتیں جو ہیں یہ گیت پڑھ رہی تھیں نحن جواری من بنی نجار، نحن جوار من بنی نجار یا حبذا محمد من جار، کہ ہم بنی نجار کے پڑوسی ہیں اور محمد کتنے ہی بہترین پڑوسی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جب بنو نجار کے علاقے میں پہنچی تو اسی جگہ جا کر بیٹھ گئی جہاں آج مسجد نبوی ہے، اور جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر شریف ہے، اسی جگہ جا کے یہ اونٹنی جو ہے قصوہ نام تھا اونٹنی کا، وہ اسی جگہ بیٹھ گئی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے، وہ اونٹنی اٹھی اور تھوڑے دور آگے گئی، واپس پھر پیچھے آ کے جو ہے اسی جگہ بیٹھ گئی۔ ایسا 3 بار ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم طے کر لیا کہ یہی وہ مقام ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اترنا ہے۔ یہاں پہ ذرا سا ایک بیک گراؤنڈ دے دوں آپ کو کہ بنو نجار جو ہیں اسی علاقے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اٹھی اور بنو نجار اتری، اور بنو نجار کو آپ ذرا نوٹ کریں کہ عبد المطلب جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، ان کے ابا تھے ہاشم نے، اگر آپ کو یاد ہو کہ یثرب میں نکاح کیا تھا، یثرب میں ایک عورت سے، یعنی مدینہ میں ایک عورت سے نکاح کیا تھا، وہ بنو نجار کی تھی، تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا ننیال جو ہے بنو نجار کہلاتا تھا۔ تو ایک ڈسٹینٹ ریلیشن شپ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنو نجار سے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس چیز کو پسند فرمایا کہ بنو نجار کے علاقے میں جا کے وہ اپنی قصوہ جو ہے رک جائے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیجیے۔ دوسرا یہ نوٹ کر لیجیے کہ بنو نجار میں جس مقام پہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اترے ہیں اور رکے ہیں، وہ مقام وہ تھا جہاں پہ حضرت ابو ایوب انصاری، بہت مشہور نام ہے، بہت بڑے صحابی ہیں، ابو ایوب انصاری، نام یاد رکھیے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا جو مکان ہے وہ سب سے قریب ہے اس مقام سے جہاں پہ قصوہ جو ہے وہ رکی، یعنی اونٹنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رکی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پوچھا بھی
کہ یہاں پہ سب سے قریب کس کا گھر ہے، تو ابو ایوب انصاری جو ہیں خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے. وہ تو ان کے لیے بہت فخر، ان کے لیے تو عید کا دن تھا وہ، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو میرا گھر ہے، یہاں پر آپ جو ہے بالکل اتر جائیے اور میرے گھر میں تشریف لے جائیے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل، بے انتہا فضل ہو گیا ابو ایوب انصاری کے اوپر. اور یعنی ان کے لیے اس سے بڑے فخر کی کوئی بات نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین، سید الانبیاء، سب سے بہترین دن، سب سے بہترین موقع پہ، اور اسلامی تاریخ کے ایک یعنی ایک روشن چیپٹر کی شروعات کرنے کے لیے جس مقام پہ اترے، وہ مقام وہ تھا جو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر تھا. اور یہ وہ شرف ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ پہ، یہ وہ انعام ہے جس سے بڑا کوئی انعام جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نہیں کیا، کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا جو ہے شرف عطا کیا. اور لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں قیام فرمانا جو ہے پسند کیا. اس تعلق سے اور بھی واقعات ہیں انشاءاللہ، کہ اس گھر میں کس طرح آپ نے قیام کیا اور کس طرح ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ خدمت کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کس طرح جو ہے وہ جان نچھاور کرتے تھے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی لیکچر میں یہ باتیں جو ہے آ جائیں گی. آج ہی تک ہم اپنی بات کو یعنی کمپلیٹ کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت یعنی یوں کہہ لیجیے کہ ہو گئی پوری کی پوری، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس مقام پہ اتر گئے جہاں آج مسجد نبوی ہے، اور اس مقام پہ اتر گئے جہاں پہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر سب سے قریب تر تھا، اور اس مقام پہ اتر گئے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام کرنا تھا. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہیں پہ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو بھی باتیں کی گئیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما لے، اور ان باتوں کو ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص محبت میں اضافے کا سبب بنا دے، اور اللہ تعالیٰ اس محبت کے نتیجے میں اتباع کا جذبہ ہمارے اندر پیدا فرما دے، اور اس اتباع کے ذریعے جو ہے ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. آمین یا رب العالمین. اور جو خطا ہو گئی اس لیکچر کے دوران، کوئی غلط بات اگر نکل گئی ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اس کو معاف کر دے، اور اس کو ہمارے دلوں سے، آپ کے دلوں سے جو ہے وہ ختم فرما دے. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ تعالیٰ یہیں پہ کلوز کرتے ہیں، اور اب ایک کر کے آپ کا جو بھی سوال ہوگا آج کے موضوع سے ریلیٹڈ وہ لے لیں گے. آمین یا رب العالمین. والحمد للہ. جن بھائیوں کا جو سوال ہو وہ ایک ایک کر کے رکھیں.